اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں پیپلز لیبر بیورو کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آج یوم مئی کے حوالے سے اس پروقار تقریب کا انہوں نے انعقاد کیا، اور اس کے بعد میں شکاگو کے ان شہیدوں کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جن کی یاد میں آج کا یہ پروگرام ہے اور جن کی قربانیوں کی بدولت دنیا بھر میں مزدوروں کو ان کے حقوق ملے، اور ایک سلسلہ شروع ہوا کہ پوری دنیا کے تمام ممالک نے مزدوروں کی محنت کے صلے میں ان کے لیے اوقات کار کا تعین بھی کیا، ان کے لیے اور جو ان کے حقوق تھے اس کے لیے قوانین بھی بنے۔ پاکستان میں جس طرح جولیری صاحب نے بتایا، میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا، مہربانی کر کے خاموش ہو جاؤ۔ پاکستان میں مزدوروں کی بقا کے لیے، ان کی بہتری کے لیے، فلاح کے لیے اگر کسی جماعت نے، کسی حکومت نے کچھ کام کیا ہے، کچھ قوانین بنائے ہیں، تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی دوسری جماعت نہیں ہے۔ یہاں تمام جماعتیں دعوے ضرور کرتی ہیں، آج شاید وہ یوم مزدور منا بھی رہی ہیں، سب لیڈرز نے اپنے پیغامات بھی جاری کیے ہیں اور سب مزدوروں کی شان میں قصیدے بھی پڑھ رہے ہیں، ان کی محنت کے گن بھی گا رہے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جس نے حکومت میں آنے کے بعد عملی طور پر مزدوروں کے لیے، یونینز کے لیے کچھ بہتری کا کام کیا ہو۔ اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہمیں درپیش ہے وہ معاشی بدحالی کی وجہ سے جو مہنگائی ہے، اور اس مہنگائی کی چکی میں سب سے زیادہ جو پس رہا ہے وہ غریب اور مزدور ہے۔ دکھ اس بات کا ہوتا ہے، افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ مسئلے ملک کے کچھ اور ہیں، ہماری میڈیا کی ترجیحات کچھ اور ہیں، ہماری عدلیہ کی ترجیحات کچھ اور ہیں، سیاسی جماعتوں کی ترجیحات بدقسمتی سے کچھ اور ہیں۔ آج ضرورت تو اس بات کی تھی کہ ساری جماعتیں ایک ساتھ بیٹھتی اور یہ سوچتی کہ اس ملک کے غریبوں کے لیے، مزدوروں کے لیے جو زندگی مشکل ہو گئی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم کیا کریں۔ یہاں بدقسمتی سے ایک پاکستان دشمن قوتوں کا ایجنٹ ہم پہ نازل ہوا، پہلے وزیر اعظم بنا، آج بھی اس ملک کے اوپر نازل ہے۔ اس نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ اس ملک کے کسی کام کو میں نے ٹھیک نہیں ہونے دینا۔ وہ چاہتا ہے کہ معیشت برباد ہو جائے، وہ چاہتا ہے کہ ادارے برباد ہو جائیں، وہ چاہتا ہے کہ لوگ بھوکے مریں، وہ چاہتا ہے کہ یہاں کوئی نظام ٹھیک نہ چلے تاکہ یہاں لوگ حکومت کو گالیاں دیتے ہیں۔ اس میں اتنی انسانیت نہیں ہے، اتنا احساس نہیں ہے کہ جو کام وہ کر رہا ہے جس کے نتیجے میں لوگ پس رہے ہیں، ان پسنے والوں میں پی ٹی آئی کے سپورٹر بھی ہیں، پی ٹی آئی کے ووٹر بھی ہیں۔ مہنگائی جب آتی ہے وہ یہ سوچ کر تھوڑی آتی ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے مہنگائی ہے تو باقیوں کے لیے نہیں ہے۔ جب مہنگائی کا عذاب آتا ہے تو پھر سب اس میں پستے ہیں، کس کا ووٹر، کس کا حمایتی، کس کا عہدیدار، کسی کو مہنگائی نہیں دیکھتی ہے۔ بدقسمتی سے یہ ہو رہا ہے۔ جولیری صاحب نے ایک بات یہاں کہی، میں اس کا یعنی شاہد ہوں اس لیے کہ میں اس سینٹ میں تھا، کہ اسمبلی میں مزدوروں کی نمائندگی کی بات ہوئی، میں نے اور رضا ربانی صاحب نے مل کر ایک آئینی ترمیمی بل پیش کیا سینٹ میں، جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اس ملک کی قومی اسمبلی میں، سینٹ میں اور صوبائی اسمبلیوں میں مزدوروں کے لیے مخصوص نشستیں ہونی چاہیے۔ تمام جماعتیں، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، تمام جو چیمپئن بنتے ہیں مزدوروں کے، جو نعرے مارتے ہیں مزدوروں کے،
جو جلسوں میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ مزدوروں کی سیٹیں ہونی چاہیے، سب نے مخالفت کی سوائے پیپلز پارٹی کے. سب نے، ایم کیو ایم نے، ایل پی نے، مسلم لیگ نے اور جماعتیں جو تھی اس کمیٹی کے اندر، سب نے مخالفت کی. ہماری دلیل یہ ہے، ایک تو اس ملک میں جو اکثریت ہے وہ مزدوروں کی ہے. اکثریت، آبادی کا جو تناسب نکالیں تو اکثریت مزدوروں کی ہے. آپ بلدیاتی اداروں میں الیکشن کراتے ہیں، مزدوروں کی سیٹیں آپ رکھتے ہیں. یو سی میں ہے، ٹاؤن میں ہے، کے ایم سی میں ہے، لیکن جہاں مزدوروں کے لیے قانون بنتا ہے صوبائی اسمبلی میں، وہاں نہیں ہے. سینٹ میں وہاں نہیں ہے. قومی اسمبلی میں وہاں نہیں ہے. کوئی ایک وجہ بتا دو کیوں نہیں ہے. میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں. ایک صاحب فرمانے لگے اس کمیٹی میں کہ اگر ہم نے اس بنیاد پر کہ مزدوروں کی اکثریت ہے، ان کی نمائندگی ہونی چاہیے، سب کی ہونی چاہیے، تو کل کو تو کوئی اور بھی آ جائے گا، خواجہ سر آ جائیں گے. لفظ استعمال کیا اس نے کہ خواجہ سر آ جائیں گے. تو میں نے اس سے کہا کہ ان کو بھی دو. یہ کیا بات ہوئی کہ وہ آ جائیں گے تو ان کو بھی نہ دو. ہمارا وہ بل اس کمیٹی سے مسترد ہوا. باہر نکل کے وہ جماعتیں پھر کہتی ہیں کہ مزدوروں کی سیٹیں ہونی چاہیے. لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے، سچی بات یہ ہے کہ اس ملک کے ان غریبوں پر، محنت کشوں پر، جو اصل طاقت ہیں، جن کی وجہ سے سیاسی جماعتیں حکومتوں میں آتی ہیں، وہ آج بھی ان جماعتوں کے گن بھی گا رہے ہیں، ان جماعتوں کے جلسوں میں بھی جا رہے ہیں، ان جماعتوں کو ووٹ بھی دیتے ہیں. اس ملک کے مزدوروں کو، غریبوں کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا. میں یہ نہیں کہتا کہ پیپلز پارٹی نے سب کچھ کر دیا ہے، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ پیپلز پارٹی سب کچھ کر دے گی، لیکن اگر ایک جماعت، ایک قیادت جس سے کوئی امید ہے کہ یہ مزدوروں کے خلاف نہیں جائے گی، یہ مزدوروں کے لیے بہتری کرے گی، وہ پیپلز پارٹی کے علاوہ اور بلاول بھٹو زرداری کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. کوئی بھی نہیں. اس لیے جب آج ہم یوم مئی پر ہمارے ملک کے مزدوروں کے مسائل کی بات کرتے ہیں، مشکلات کی بات کرتے ہیں، تو ان مسائل اور مشکلات کو حل کرنے کے لیے آگے میں کرنا کیا چاہیے، میں یہ بھی فیصلہ کرنا چاہیے. ہمیں اپنے طبقے کے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ ہم یہ رونا تو روتے رہتے ہیں، اس رونے کا حل کیا ہے. تمام حلقوں میں اگر یہ غریب مزدور ایک طرف ہو جائے نا، یہ سارے سیٹ، سردار، مخدوم جتنے بھی ہیں سارے بہہ جائیں گے پانی میں. کوئی ایک آدمی اسمبلی میں نہیں آ سکتا. لیکن بدنصیبی ہماری یہ ہے کہ ہم خود جو مسائل کا شکار ہیں انہی لوگوں کے پیچھے پھرتے ہیں جو مسائل پیدا کرتے ہیں. ہمیں کچھ چیزیں سوچ سمجھ کر کرنے کی ہوتی ہے، اور اس میں سب سے اہم فیصلہ ووٹ کا ہوتا ہے. الیکشن میں آ کے لوگ عجیب راگ پاٹ دیتے ہیں، عجیب کہانیاں دیتے ہیں، ہم ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ وہ پتہ نہیں امپورٹڈ حکومت آ گئی، تو کبھی کوئی کہتا ہے کہ پتہ نہیں کسی نے کچھ کر دیا. وہ بھائی باڑ میں جائے جو جس طرح آتا ہے. بات یہ کرنی چاہیے کہ غریبوں کے لیے، مزدوروں کے لیے بہتر کون ہے. اس ملک کا غریب سدھرے گا تو یہ ملک سدھرے گا. اس ملک کے غریب کے حالات بہتر ہوں گے تو اس ملک کے حالات بہتر ہوں گے. یہ ممکن نہیں ہے. دیکھیں کامن سینس کی بات ہے کہ بھائی اگر 23, 24, 25 کروڑ کا ایک ملک ہے جس میں 22, 23 کروڑ مزدور ہیں، اور بھائی 10, 15 لاکھ, 20 لاکھ یہ جو سیٹ ہے یہ ٹھیک ہو بھی جائیں، امیر ترین ہو بھی جائے، دنیا کے امیر ترین لوگ بن بھی جائیں، ملک ٹھیک نہیں ہونا. اس لیے کہ اس کی کوئی 90% آبادی تو بھوکی ہوگی. کیسے ٹھیک ہوگا ملک؟ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ جو آپ کی طاقت ہے کہ ہم نے اس طاقت کو اپنی بھلائی کے لیے استعمال کرنا ہے یا ہمیں برباد کرنے والوں کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے. بہت سارے قوانین اس ملک میں مزدور دشمن بنے، سب پیپلز پارٹی کے جب ہم اپوزیشن میں تھے، دوسری جماعتیں حکومت میں تھی، وہ بناتی تھی. بہت سارے قوانین ہیں، میں گنوانا نہیں چاہتا ہوں، بہت سارے قوانین ہیں. لہذا ہمیں آج کے دن یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم آج یوم مئی منا کے پھر اگلے سال یوم مئی کا انتظار کریں گے تاکہ پھر ایک جلسہ کریں، پھر
शिकागो के शहीदों को खराज अकीदत पेश करें, सलाम करें और उसके बाद अपना रोना रोते रहें, या हम इस योम मई और अगले योम मई के दरमियान में कुछ अपने आप को भी तब्दील करेंगे? वो जो शिकागो में शहीद हुए थे ना 1886 में, उन्होंने जो जिद्दोजहद की, जो जाने कुर्बान की, उसका सिला दुनिया में मजदूर आज भी ले रहे हैं। लेकिन अगर आज दुनिया को छोड़ दें, हम अपने मुल्क की बात करें, अगर आज इस मुल्क में जो मजदूरों के हालात हैं या जो सूरत हाल है, शायद वो 1886 से कोई मुख्तलिफ नहीं है, वही हाल है। जो साहब सही कह रहे थे ना, पता नहीं ना कोई 8 घंटे का वक्त है, ना कोई मिनिमम वेज लोगों को मिलती है, बहुत सारे मसाइल हैं। मैं वज़ीर हूँ, हमारी जिम्मेदारी है। लोग सवाल करते हैं, बताते हैं कि 25,000 मिनिमम वेज है, लोगों को नहीं मिलती है। सही कहते हैं। मुझे याद नहीं पड़ता कि कोई 2, 4, 5 के अलावा कोई लोगों ने आकर कहा हो कि मैं फलां जगह काम करता हूं, मुझे 25,000 तनख्वाह नहीं मिलती। जब इतना खौफ होगा कि मैं बताना नहीं चाहता हूं कि मेरी तनख्वाह 25,000 नहीं है, तो फिर आप क्या तवक्को करते हैं कि कोई आपको दिलाएगा? जब तक आप आकर पहुंचेंगे नहीं इदारे तक, बताएंगे नहीं कि जी मैं फिलहाल इदारे में काम करता हूं और लोग तनख्वाह नहीं देते हैं, तो कौन आपको दिलाएगा? मुझे क्या पता, वही थोड़ी आती है मुझे कि फला जगह मिल रही, फला जगह नहीं मिल रही। हमें थोड़ी सी अपने अंदर जुर्रत पैदा करनी चाहिए और इत्तेहाद भी पैदा करना चाहिए। लोग अगर फैसला कर रहे हैं सब मजदूर मिलके कि 25,000 से कम पे नौकरी नहीं करेंगे, ये मिले चलेंगी क्या? इनकी नहीं चलेंगी। मजबूरी होगी कि 25,000 वो देगा किसी को भी। वो इसलिए नहीं देता है कि उसको 10,000 में भी लोग मिल जाते हैं। ठीक है, बेचारे मुश्किलात का शिकार होते हैं, मजबूर होते हैं, लेकिन 10,000 में लोग मिल जाते हैं, 15,000 में मिल जाते हैं। लेकिन लोग तय कर लेंगे कि हमने 25-30,000 से कम में नहीं करना, वो मजबूर होगा कि वो 25 और 30,000 लोगों को दे। आज 25 है, हम बढ़ा देंगे। 32,000 पंजाब ने कर दिए, इंशाल्लाह हम 32 से हम ऊपर ही जाएंगे, नीचे तो नहीं रहेंगे। वो तनख्वाह बढ़ेगी। फिर वो इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है। हमने मुझे भी किसी ने बताया कि मेरे आने से पहले हमारे वो करामत साहब बड़े सीनियर हमारे बुजुर्ग हैं, बहुत ही उनकी जिद्दोजहद है, बड़ा काम करते हैं मजदूरों के लिए। वो कह रहे थे लोगों से कि सईद गनी आएगा उससे सवाल करना कि वो यूनिवर्सिटी का क्या हुआ, इसका क्या हुआ। मुझे बहुत अफसोस होता है, मुझे दुख होता है। करामत साहब खुद हमारी गवर्निंग बॉडी के मेंबर हैं, खुद बजाते खुद। और जो भी मीटिंग हमारी होती है, मेरी कोशिश होती है कि उस मीटिंग में ज़रूर मौजूद हो। और बहुत सारी और हम कमेटीज़ बनाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उसमें करामत साहब मौजूद हो, इसलिए कि उनसे हम रहनुमाई भी लेते हैं और उनसे सीखते भी। जो चीज़ें, अब मुझे नहीं पता पूरी तकरीर तो मैंने सुनी नहीं, जितनी चीज़ें वो बता के शायद गए होंगे या जो उनके कंसर्न होंगे, मैं एक मरतबा नहीं दर्जनों मरतबा उनको अकेले को नहीं, लोगों के सामने बिठा के बता चुका हूं कि हम कहां पहुंचे हैं, क्या क्या मुश्किलात हैं। मुझे कहते हैं कि ये तो मुश्किलात है, फिर क्या करें? तो उन्होंने कहता हूं कि मुश्किलात है तो भाई अगर एक मसला है सामने खड़ा हो तो मैं उसका क्या करूं? EOPI और वर्कर वेलफेयर फंड अगर डिवॉल्व नहीं हुए आज तक, तो भाई मैं क्या कर सकता हूं? बतौर वजीर आजम के खिलाफ सामने उसकी आवाज़ उठाई, शहबाज शरीफ साहब आए थे, असेंबली में खड़े होकर कई दफ़ा शोर किया, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के साथ मीटिंग्स की, चीफ मिनिस्टर के साथ की, फेडरल मिनिस्टर को बुलाया, और अब दोबारा हम एक प्रोसेस में लगे कि ऊपर जो हुकूमत है शायद हमारी इस मरतबा सुन लेगी, तो वो डिवॉल्व करने के काम में लग गए। वो जब तक मुकम्मल तौर पर डिवॉल्व नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें उससे जुड़ी हुई वो नहीं हो सकती हैं। एक काम जो मुझे किसी लेबर लीडर ने नहीं बताया था कि ये करो, मुझे किसी ने नहीं बताया था। बिलावल साहब का एक विजन था और फिर हमने बैठ के सोचा कि ये कैसे होना चाहिए। मजदूर कार्ड का कॉन्सेप्ट किसी मजदूर लीडर की तरफ से नहीं आया था, ना करामत साहब की तरफ से आया था, ना किसी और की तरफ से आया था। बिलावल साहब की हिदायत थी कि इस तरह की एक चीज़ होनी चाहिए। काम सारा हमारा था, आइडिया हमारा था। तो एक अच्छा काम किया है भाई, उसको अप्रिशिएट करो, सपोर्ट करो कि आगे चलो हम तुम्हारे साथ हैं।
اس میں جو مشکلات ہیں اس میں مدد کرو ہماری. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, جب یہاں اس ملک میں کرونا آ گیا اور معیشت بیٹھ گئی, سب سے زیادہ متاثر مزدور ہوئے. سندھ حکومت نے فیصلہ کیا کہ جو مزدور متاثر ہوئے ہیں ان کو ہم کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پیسے دیں ماہانہ, تاکہ ان کا گزر اوقات ہو جائے. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ کس کو دیں؟ ڈیٹا ہی کوئی نہیں, کوئی ڈیٹا نہیں ہمارے پاس کہ صوبے کے اندر کتنے مزدور ہیں جن کو ہم یہ پیسے دیں. اس صوبے میں نہیں, اس ملک میں نہیں ہے. ہم نے بڑی کوشش کی, اسٹیٹ بینک سے بات کی, ایف بی آر سے بات کی, اور پتہ نہیں مختلف ادارے تھے ان سے بات کی کہ مختلف چیزیں ان سے لیں تاکہ ہم تعین کر سکیں. کہ جی نادرا سے بات کی کہ کس کو ہم دیں. اسٹیٹ بینک ڈیٹا دینے کو تیار نہیں تھا, ایف بی آر ڈیٹا دینے کو تیار نہیں تھا, فیڈرل گورنمنٹ کی پی ٹی آئی کو منع کر دیتے تھے. تو انہوں نے کوئی ہمیں مدد نہیں کی. ہم مجبور ہو گئے, سندھ حکومت نہیں دے سکی کسی کو پیسے. پھر جو یہ مزدور کارڈ کا کانسیپٹ ہے, اس کو ہم نے یہ اس کے اندر چیز ڈالی ہے, یہ جب تک مزدور کارڈ ہمارا مکمل ہوگا, سندھ واحد صوبہ ہوگا جس کے پاس اپنے صوبے میں کام کرنے والے محنت کشوں کا ڈیٹا ہوگا پورا. ہمیں پتا ہوگا کتنے لوگ گدا گاڑی چلاتے ہیں, کتنے رکشہ چلاتے ہیں, کتنے ریڑھی لگاتے ہیں, کتنا کوئی دکان چلاتے ہیں. ہمیں پتا ہوگا, کسی کو نہیں پتا ہوگا اس ملک میں. ہم نے اس میں انقلابی ایک بہت بڑا کام ہے. ایک تو دیکھیں کارڈ دے رہے ہیں جو اس وقت رجسٹرڈ مزدور ہیں, مختلف انڈسٹریز میں کام کر رہے ہیں, ان کو کارڈ دے رہے ہیں تاکہ وہ ٹرانسپیرنسی آ جائے گی, چوری چکاری ختم ہو جائے گی اس کے اندر. ایک کام تو یہ ہو رہا ہے. دوسرا جو مطالبہ سارے ٹریڈ یونین کے لوگ کرتے تھے ہمیشہ کہ اس صوبے میں جتنے مزدور کام کرتے ہیں وہ رجسٹرڈ نہیں ہیں. بالکل صحیح بات ہے. ہمارے پاس صرف 6.25 لاکھ رجسٹرڈ ہیں, جبکہ کام کرنے والوں کی تعداد پتہ نہیں 20, 25, 30 لاکھ ہو سکتی ہے. رجسٹریشن نہیں ہے. اس کارڈ کے ذریعے ہم اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ سب کے سب مزدور جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہو جائیں. اور اس کے بعد جو بڑا کام ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو انڈسٹریل ورکر والی شرط ہے اس کو ختم کر رہے ہیں کہ صرف انڈسٹریل ورکر نہیں, ہر مزدور جو مزدوری کرتا ہے کسی بھی طرح کی, وہ یہ کارڈ لے کے اپنے آپ کو رجسٹر کرا سکتا ہے. یہ کسی صوبے میں نہیں ہے. ہم نے یہ کام کیا ہے. بھائی یہ مجھے کسی اور نے نہیں کہا تھا, میں پھر دوہرا رہا ہوں. آج جو لوگ تنقید کرتے ہیں یہ آئیڈیا ان کا نہیں تھا, یہ آئیڈیا ہمارا ہے, پارٹی کا ہے, چیئرمین صاحب کا ہے. اس کی بنیاد پر یہ چیزیں آگے بڑھی ہیں. اس میں مشکلات ہیں, یہ بہت بڑا کام ہے. میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے بڑا کام ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چٹکی بجائی ہو جائے گا. بھائی 6 لاکھ کارڈ بنانا, ان کا ڈیٹا لینا, سب کے فنگر پرنٹس لینا, سب کو نادرا کے دفتر میں جانا کوئی آسان کام ہے؟ اور پھر ہم جو ٹارگٹ بنا کے بیٹھے ہیں وہ 25-30 لاکھ کارڈوں کا ہے, شاید اس سے بھی زیادہ ہوگا. تو یہ ایک بڑا کام ہے, لیکن ہمیں اطمینان یہ ہے کہ نہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اس کام کو شروع کیا, اس کام کو آگے بڑھایا, اس میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں تو رکاوٹوں کو دور کیا ہے. آج میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں, مختلف بڑے بڑے اداروں میں جو آپ کہہ رہے ہیں رجسٹریشن نہیں ہوتی, مزدور کو نہیں بلاتے ہیں, نادرا کی ٹیم اس ادارے میں جاتی ہے, جا کر وہاں کیمپ لگاتی ہے اور وہ مزدوروں کو کہتی ہے کہ آ جاؤ اپنا کارڈ بناؤ. ہم نے ان کو کہا کہ جس ادارے کے اندر اگر کوئی لیبر کالونی بنی ہوئی ہے, اتوار کو وہاں جاؤ, ہفتے کو وہاں جاؤ, چھٹی کے دن وہاں جاؤ, تاکہ وہاں جو گھروں میں بیٹھے ہوئے مزدور ان کے کارڈ بناؤ. مختلف اقدامات کر رہے ہیں تاکہ جلد از جلد یہ کارڈوں کے بن جائیں, تاکہ ہم ان کی سہولتیں جو ان کو ہو سکتی ہے وہ دے سکیں. لیکن بہرحال یہ ایک بہت بڑا کام ہے, بہت بڑا کام ہے, اور رکاوٹیں ہیں. میں نے بتایا نا, ڈیوالویشن جب تک نہیں ہوتی یو پی آئی کی, ورکر ریلیٹڈ فنڈ کی, تب تک ہم 100% عمل نہیں کر سکیں گے اس پہ. اور یہ بہت میں سمجھتا ہوں تاریخی کام ہے جو پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کر رہی ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کریں گے. ہم نے یہاں پر جو ندی صاحب بیٹھے ہیں, کہ یہاں ہم نے جو سیف فری کی کمیٹیاں ہوتی ہیں, ان سیف فری کی کمیٹیز کو ہم بہت نیچے تک لے کے چلے گئے. ہم نے ہر انڈسٹریل زون کے اندر ایک سیف فری کی کمیٹی بنا دی. ہم نے ولی کا اسپتال میں سیف فری کی کمیٹی بنا دی, اور ان کو اختیار دیا کہ بھائی اس کی ساری مانیٹرنگ آپ کریں, اس کو آپ دیکھیں, اس کی ذمہ داری آپ کی ہے. ٹرائی پارٹائٹ کمیٹی بنائی جس میں مزدوروں کے نمائندے, مالکوں کے نمائندے اور سرکاری افسر اس کے اندر شامل ہیں. ہم نے جو گورننگ باڈیز ہوتی تھی اس میں
جو پرسنٹیج تھی ریپرزنٹیشن کی مزدوروں کی اس کو بڑھایا ہے, امپلائی کی ریپرزنٹیشن کو بڑھایا ہے, حکومت کے نمائندوں کو کم کیا ہے. ہم نے چیزیں بہت کی ہیں, لیکن چونکہ مشکلات ہوتی ہیں, ملک کے جو مجموعی حالات ہوتے ہیں اس کا بڑا اثر ہوتا ہے, اس کی وجہ سے مسائل آتے ہیں. اور میں ایک اور چیز بتاؤں, مجھے فخر سے کہنا پڑتا ہے کہ سوشل سیکیورٹی کی ابھی گورننگ باڈی کی میٹنگ ہوئی 1-2 ہفتے پہلے, اس میں ہم نے رولز اپروو کیے. اس کے اندر جو سب سے اچھا کام کرتے جس کی مجھے خوشی ہوئی کہ سینیٹری ورکر جو گریڈ 2 میں پتہ نہیں 1 میں تھا, ہم نے اس کا گریڈ 4 کر دیا. اور میں نے ہمیشہ اس خیال رہا ہے کہ جو یہ صفائی کا کام کرتے ہیں وہ ہم سے زیادہ محترم ہیں. ہم گندگی کرتے ہیں, وہ صفائی کرتے ہیں. ہم نے گریڈ 4 ان کا کیا ہے, اور ہم ابھی ورکر ویلفیئر بورڈ میں بھی گریڈ 4 کریں گے. اور میں چیف منسٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ یہ سینیٹری ورکر جس محکمہ میں کام کرتے ہیں ان کا گریڈ 4 ہونا چاہیے, تاکہ ان کو عزت کے ہاتھ ان کو مل سکے. وہ ہم نے کیا ہے. اس کے علاوہ سندھ واحد صوبہ ہے جہاں پر کسان ہاری یونین بنا سکتا ہے, اور ہمارے پاس 9 یونین رجسٹرڈ ہوئی ہیں کسانوں کی, صوبے میں, پورے ملک میں کہیں نہیں ہے, ہم نے کی ہیں. بلاول بھٹو صاحب کی خاص ہدایت پر جو عورتیں کام کرتی ہیں کھیتوں میں, مردوں سے زیادہ کام کرتی ہیں, ان بیچاریوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ حقوق کیا ہوتے ہیں, ان کی جو اجرت ہے وہ کیا ہونی چاہیے. ایک خاص قانون بنایا گیا صرف خواتین کے لیے, اور ان خواتین کے لیے جو کھیتوں میں کام کرتی ہیں, تاکہ ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے. کہ پورے ملک میں کہیں نہیں ہے, پورے شاید دنیا کے کئی ملکوں میں نہیں ہے. صوبہ سندھ اس کو لیڈ کر رہا ہے. مطلب یہ ایسی چیزیں ہیں جس کا کئی جگہوں پہ لوگ صرف تصور کر سکتے ہیں, لیکن ہم نے اللہ کا شکر ہے یہ کر کے دکھایا ہے, اور یہ چیزیں ہم نے کی ہیں. میں آخر میں صرف 2 باتیں کر کے جان دوں گا آپ سے. ایک جملہ اکثر ہی ملتا ہے کہ کسی نے ذکر بھی اس کا کیا تھا کہ ادارے تباہ ہو جاتے تو کہتے ہیں مزدوروں کی وجہ سے تباہ ہو گئے, یونین کی وجہ سے تباہ ہو گئے. وہی ادارہ اگر کبھی ٹھیک ہو جائے تو کہتے ہیں فلاں جو آیا تھا وزیر اس نے ٹھیک کر دیا, فلاں جو چیف ایگزیکٹو تھا اس نے ٹھیک کر دیا, فلاں چیئرمین تھا اس نے ٹھیک کر دیا. وہ بھی کام کرنے والے تو وہی تھے, مزدور تو وہی تھے, چلانے والے تو وہی تھے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں, نہ کوئی ادارہ چیئرمین کی وجہ سے ٹھیک ہوتا ہے. میں تو ہمیشہ ہر جگہ کہتا ہوں کہ ایک پیمانہ بناؤ کہ اگر تباہی کا ذمہ دار مزدور ہے تو بہتری کا ذمہ دار بھی پھر مزدور ہے. اگر بہتری کا ذمہ دار چیئرمین ہے, وزیر ہے, تو پھر تباہی کا ذمہ دار بھی چیئرمین اور وزیر ہے, مزدور نہیں ہو سکتا ہے. یہ دورہ معیار تو نہیں ہو سکتا نا. ادارہ ایک ہی ہے, ڈوب گیا تو یونین نے ڈبو دیا, ٹھیک ہو گیا تو چیئرمین نے ٹھیک کر دیا. ایسا ہوتا نہیں. اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں, اچھے چیئرمین بھی آتے ہیں, برے چیئرمین بھی آتے ہیں, اچھی یونینیں بھی ہیں, بری یونینیں بھی ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ سارے ہر جگہ فرشتے بیٹھے, لیکن یہ جو ایک ایسی ہوا میں چھوڑ دیتے ہیں یہ چیزیں درست نہیں ہیں. دوسری نجکاری پہ میں ضرور بات کروں گا. اس ملک میں ہمیشہ سے کہتا ہوں, اور لوگ بڑی بڑی مثالیں دیتے ہیں کہ جی یہ جو اسکیم تھا وہ شاید سب سے بڑا ہوگا, اور یہ اس ملک میں سب سے بڑی ڈکیتی یہ پڑی ہے, سب سے بڑی ڈکیتی یہ پڑی ہے. کوئی کچھ بتاتا ہے, کوئی کچھ بتاتا ہے. میں اس بات پہ کنونسڈ ہوں کہ اس ملک کی 75 سالہ تاریخ میں سب سے بڑی ڈکیتی اگر کوئی ہے تو نجکاری ہے, جس نے اس ملک کو کھوکھلا کیا ہے, اس ملک کے اداروں کو کھا گئی ہے. میں سینٹ میں تھا, میں نے مختلف سوالات پوچھے, ان میں ریکارڈ موجود ہے وہ سارا. میں نے ایک سوال پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ جب نجکاری کا آغاز ہوا تھا اس کے مقاصد کیا تھے. انہوں نے بتایا کہ جی نجکاری کا مقصد یہ تھا کہ ہم یہ جو خسارے میں چلنے والے ادارے ہیں ان کو بیچیں گے, اور اس سے جو پیسہ آئے گا اس سے ملک کا قرضہ اتاریں گے. 1-2 چیزیں اور بھی تھی, لیکن مجموعی طور پر ملک کا جو قرضہ ہے وہ اتاریں گے. میں نے کہا اتر گیا, پھر جواب نہیں ہے, قرضہ تو اور بڑھ گیا ہے. پھر میں نے ان سے پوچھا مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کے پاس یہ کوئی ڈیٹا ہے, آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ جو ادارے آپ نے نجکاری جن کی کر لی تھی اس میں سے کتنے چل رہے ہیں, کتنے بند ہو گئے. جواب آیا کہ ہمارے پاس کوئی نظام نہیں ہے کہ ہم یہ چیک کر سکیں کہ جو ادارہ تھا جس کو ہم نے پرائیویٹائز کر دیا وہ چل رہا ہے کہ وہ بند ہو گیا. مطلب یہ ہے کہ آپ اس ملک کا ایک اثاثہ,
ایک وہ اثاثہ جس کے اندر ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں، جس کے ذریعے ہزاروں خاندان پلتے ہیں، اس کو آپ نے اس لیے بیچ دیا کہ یہ خسارے میں تھا، تاکہ کوئی اور آئے گا وہ اچھی طرح چلائے گا اس کو، تو ادارہ بھی چلے گا، لوگوں کا روزگار بھی چلتا رہے گا۔ اور آپ نے وہ دینے کے بعد اس کو مڑ کر نہیں دیکھا کہ وہ چل رہا ہے کہ وہ بند ہو گیا، اس کی زمین کا کیا ہوا، وہاں کام کرنے والے مزدوروں کا کیا ہوا، کوئی ڈیٹا کسی کے پاس نہیں تھا۔ پھر میں نے ان کو کہا کہ آپ 2-3 مثالیں دیتے ہیں بڑی بڑی کہ جی یہ نجکاری کے بعد زبردست ہو گیا، جس میں ایک ایم سی بی کی مثال تھی۔ میں نے کہا چلو آپ یہ تو کہتے ہو کہ جی ایم سی بی کا منافع اتنے سے اتنا ہو گیا، اور وہاں جو کام کرتے ہیں بیچارے، کبھی ان سے پوچھا ہے کہ ان کا کیا ہوا ہے؟ وہاں جو لوگ کام کرتے ہیں، اگر ایم سی بی کا منافع چلے بہت اربوں میں چلا گیا ہے، تو وہ بیچارے جو نوکریاں کرتے ہیں اس منافع کے تناسب سے ان کی تنخواہ اور فیسلٹیز میں بھی تو اضافہ ہونا چاہیے تھا نا، وہ تو کم ہو گئی ہیں۔ پھر اگر میں نے یہ سمجھایا ان کو کہ اگر صرف اس بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں کہ منافع کماری اچھا چل رہی ہے، تو میں نے کہا نیشنل بینک تو سرکار میں ہے، منافع تو اس کا بھی بڑھ گیا ہے، تو یہ تو آپ کا آرگومنٹ نہیں ٹھہرتا اس بات پہ۔ تو نیشنل بینک کا منافع بڑھا اس لیے کہ بھائی انہوں نے اپنی سروسز کی جو چارجز ہیں وہ بڑھا دیے، جو سہولیات لوگوں کو دیتے ہیں اس سے پیسے بڑھا دیے انہوں نے، اس لیے منافع ہو گیا۔ تو یہ میرے پاس ابھی وہ پیپر نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس ملک میں جن اداروں کی نجکاری ہوئی ہے اس میں 90% سے زیادہ بند ہو گئے، یا ان کی زمینیں بک گئی ہیں، ان کے کارخانے ٹوٹ گئے ہیں، مزدور بیچارے دربدر ہو گئے ہیں، بے روزگار ہو گئے ہیں۔ 90% سے زیادہ جو چل رہے ہیں وہ بہت کم ہیں۔ تو اربوں خربوں روپے اس ملک کے اثاثوں سے ان لوگوں کو دے دیے گئے جو پہلے ہی ارب پتی تھے۔ میاں منشا امیر آدمی تھا، لیکن آج میاں منشا اگر پاکستان کا امیر آدمی ہے تو اپنے خاندانی کاروبار سے نہیں ہے، وہ ایم سی بی کی وجہ سے۔ اسی طرح اور میں 2-4 نام آپ کو گنوا سکتا ہوں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایم سی بی کی پرائیویٹائزیشن ایک بہت بڑا ڈاکہ تھی، ثابت ہوئی، یہ کاغذات میں موجود ہے، نیب میں کیس پڑا ہوا ہے، کوئی نہیں پوچھے گا۔ باقی ہم اور آپ کے اوپر کوئی ایلیگیشن لگ گیا تو بولے کہ 90 دن ریمانڈ پہ بھی جاؤ تو یہ بھی کرو، ان سے کوئی نہیں پوچھے گا سیٹوں سے۔ تو لہذا میں نے ایک تجویز دی ہے ان کو جو نجکاری کے حامی لوگ ہوتے ہیں کہ بھائی اداروں کو بہتر کرنے کے ہم خلاف نہیں ہیں۔ اگر کوئی مزدور کسی ادارے میں ہے کام نہیں کرتا، اس کو آپ کام لیں، اس کے ہم خلاف نہیں ہیں۔ اگر کوئی مزدور ادارے کی بربادی میں ملوث ہے، کوئی غلط کام کیا، اس کے خلاف کارروائی کرو، اس کے خلاف ہم نہیں ہیں۔ لیکن اس جواز کی بنیاد پر کہ جی چونکہ یونین کے لوگوں نے، مزدوروں نے غلط بھرتیاں ہو گئیں، ادارہ تباہ ہو گیا، لہذا بیچ دو، تو بیچنا حل نہیں ہے۔ عدالتیں نہیں چل رہی ہیں، بیچ دو۔ پولیس نہیں چل رہی ہے، بیچ دو۔ بہت سارے ادارے نہیں چلتے، بیچ دو۔ آپ صرف اس بنیاد پر ادارے نہیں بیچے جاتے ہیں کہ ٹھیک نہیں چل رہے ہیں، ان کو ٹھیک کیا جاتا ہے۔ ٹھیک کرنے کے لیے اب راستے تلاش کرو بھائی، اچھی انتظامیہ لے کر آ جاؤ، اپنے پاس ادارہ رکھو۔ ریلوے نہیں چلتا نا، اپنے پاس رکھو، پرائیویٹ مینجمنٹ لے کر آ جاؤ، قابل لوگوں کو لے کر آ جاؤ، دنیا کے لوگوں اچھے سے علاقے والا لگا دو، چلائے ریلوے، دنیا میں چل رہی ہے ریلوے۔ اگر پی آئی اے نہیں چل رہی، اچھے لوگوں کو لگاؤ، چلاؤ پی آئی اے کو۔ یہ جو حل نکالا ہے کہ نہیں چلتی تو بیچ دو، یہ حل نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا نیکسس ہے اس ملک کے ان امیر ترین لوگوں کا جن کی نظریں ہیں ان اداروں کے اوپر، جن کے پاس آج بھی اربوں روپے ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کوئی ریلوے مل جائے، کوئی چاہتا ہے پی آئی اے مل جائے، کوئی چاہتا ہے بینک مل جائے، تاکہ ارب سے کھرب پتی ہو جائے اور وہ پھر اپنے اثاثے باہر لے جائیں۔ یہ صرف ایک مافیا ہے بہت بڑا جو یہ کام کرتا ہے۔ میں نے وقت آپ کا بہت زیادہ لے لیا، لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم جو کوشش کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں، آصف علی زرداری صاحب کی قیادت میں، کہ ہم پورے ملک کی بات تو اس وقت نہیں کر سکتے چونکہ ہم صوبے کی حکومت میں ہیں، میں صوبے کا وزیر ہوں۔ انشاءاللہ تعالی ہم وہ چیزیں کریں گے کہ باقی صوبے مجبور ہوں گے کہ صوبہ سندھ کی حکومت کے اقدامات کو وہ فالو کریں، اور یہ مزدور کارڈ ان میں سے ایک ہوگا۔ جس دن مزدور کارڈ مکمل طور پر نافذ ہو گیا، باقی صوبے مجبور ہوں گے کہ وہ سارے یہ کارڈ اڈاپٹ کریں اور اپنے مزدوروں کو یہ سہولتیں فراہم کریں۔ بہت بہت شکریہ۔